آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ کیا دنیا بھر میں مکان مالکوں اور کرایہ داروں کے درمیان طاقت کا توازن بدل رہا ہے؟ یہ سوال آج کل بہت اہم ہو گیا ہے۔ تو ہم نے کچھ مواد اکٹھا کیا ہے کیلیفورنیا، نیو یارک، یوکے اور انڈیا سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جی آئیے ایک ایسی چیز سے شروع کرتے ہیں جو ہر کرایہ دار کے لیے پہلا بڑا خرچہ ہوتی ہے، سیکیورٹی ڈپازٹ۔ اور اکثر ایک بہت بڑا مسئلہ بھی۔ دیکھیں، اس پر ہندوستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے 1 جولائی 2025 سے۔ اچھا، کوئی بھی مکان مالک رہائشی جگہ کے لیے 2 مہینے سے زیادہ کا کرایہ سیکیورٹی کے طور پر نہیں رکھ سکے گا۔ صرف 2 مہینے؟ جبکہ وہاں تو 8-10 مہینوں کا ایڈوانس لینے کا رواج تھا، ہے نا؟ جی بالکل، لیکن اب وہ غیر قانونی ہو جائے گا۔ 10 مہینے؟ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ نیو یارک میں تو یہ حد صرف 1 مہینے کی ہے۔ جی، وہاں قانون اور بھی سخت ہیں، اور نہ صرف 1 مہینہ بلکہ کرایہ دار کے گھر خالی کرنے کے 14 دن کے اندر وہ رقم واپس بھی کرنی ہوتی ہے۔ 14 دن؟ واہ! بالکل، کیلیفورنیا نے اس میں ایک درمیانی راہ نکالی ہے، وہاں یہ عام طور پر 2 مہینے ہے۔ تو مطلب ہر کوئی اپنے حساب سے اصول بنا رہا ہے، کوئی ایک عالمی معیار نہیں ہے؟ نہیں، لیکن رجحان واضح ہے، بہت زیادہ ایڈوانس لینے کو روکا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، سیکیورٹی ڈپازٹ تو ایک بار کا مسئلہ ہے، لیکن کرائے میں اضافہ وہ تو ہر سال کا سردرد بن سکتا ہے۔ اس بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں برطانیہ میں ایک بہت دلچسپ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ اب مکان مالک کرائے کے معاہدے میں یہ نہیں لکھ سکیں گے کہ وہ جب چاہیں کرایہ بڑھا سکتے ہیں۔ اوہ، تو وہ شک ہی ختم کر رہے ہیں؟ جی، کرایہ سال میں صرف ایک بار بڑھے گا، اور اگر کرایہ دار کو لگتا ہے کہ یہ غیر منصفانہ ہے تو وہ اسے چیلنج بھی کر سکیں گے۔ ہندوستان کے نئے قوانین میں بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ وہاں بھی کرایہ سال میں ایک بار ہی بڑھ سکتا ہے؟ ہاں، اور 90 دن کے نوٹس کے بعد، اور وہ بھی مہنگائی کی شرح کے حساب سے زیادہ 10% تک۔ بالکل، اور کیلیفورنیا میں بھی تو یہی ہے، 5% جمع مہنگائی یا کل 10%۔ جی، جو بھی کم ہو۔ تو ایک عالمی پیٹرن نظر آ رہا ہے، بے قابو کرائے کے اضافے کو ایک قابل قیاس نظام میں لایا جا رہا ہے۔ اور کرائے بڑھانے سے بھی بڑا خوف وہ ہوتا ہے گھر سے نکالے جانے کا۔ اس معاملے میں کیا نئے تحفظات مل رہے ہیں؟ دیکھیں، اس پر برطانیہ میں سب سے بڑی خبر سیکشن 21 کا خاتمہ ہے۔ یہ وہی ہے نا جس میں بغیر وجہ بتائے نوٹس دے دیتے تھے؟ بالکل، اسے نو فالٹ ایوکشن کہتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہو سکے گا، مکان مالک کو کوئی ٹھوس وجہ بتانی ہوگی، جیسے کہ وہ گھر بیچ رہے ہیں یا انہیں خود اس میں رہنا ہے۔ یہ تو کرایہ داروں کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے، لیکن کیا اس سے یہ خطرہ نہیں کہ مکان مالکان اب زیادہ احتیاط برتیں گے اور شاید اچھے کرایہ داروں کے لیے بھی گھر ملنا مشکل ہو جائے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے، اور اس پر بحث جاری ہے، لیکن قانون کا مقصد کرایہ داروں کو استحکام دینا ہے۔ صحیح۔ اور یہی جسٹ کاز یعنی معقول وجہ کا اصول اب ہندوستان اور کیلیفورنیا میں بھی لاگو کیا جا رہا ہے۔ آپ صرف اس لیے کسی کو نہیں نکال سکتے کہ آپ کو کوئی نیا کرایہ دار مل گیا ہے۔ ہندوستان میں جو رینٹ ٹرائیبیونل کا تصور ہے، یہ مجھے خاص طور پر دلچسپ لگا۔ 60 دن میں فیصلہ؟ جی، یہ روایتی عدالتوں کے مقابلے میں انقلابی ہے۔ بالکل۔ اور اسی لیے یہ نئے نظام بنائے جا رہے ہیں۔ برطانیہ میں بھی ایک نیا ادارہ پرائیویٹ رینٹڈ سیکٹر اومبڈسمین قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ محتسب جیسے کچھ؟ جی، ایک طرح سے کرایہ داروں کے لیے شکایات کا ایک آزاد دفتر۔ وہاں وہ اپنی شکایات لے کر جا سکیں گے اور اس کا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا۔ تو ایک طرف یوکے اور انڈیا میں یہ تیز رفتار خصوصی ادارے بن رہے ہیں، لیکن کیلیفورنیا میں اب بھی روایتی عدالتوں کا نظام ہے۔ ہاں، وہاں ثالثی یا چھوٹی عدالتوں کا راستہ ہے جو زیادہ وقت لے سکتا ہے۔ ہر نظام کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں۔ تو ان تمام ذرائع کو ملا کر دیکھیں تو ایک واضح عالمی تصویر بنتی ہے۔ کرایہ داری کے رشتے کو زیادہ منظم کیا جا رہا ہے، کرایہ داروں کو زیادہ تحفظ دیا جا رہا ہے، اور جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے تیز رفتار راستے بنائے جا رہے ہیں۔ ہاں بالکل، یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اس پر ایک آخری سوچ یہ ہے کہ یہ تمام نئے نظام جیسے ٹرائیبیونل اور اومبڈسمین اس رشتے کو بہت رسمی اور ڈیجیٹل بنا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک رسمی نظام ہمیشہ ایک منصفانہ نظام بھی ہوتا ہے، یا اس میں وہ انسانی لچک کہیں ختم ہو جاتی ہے جو بعض اوقات دونوں فریقین کے لیے ضروری ہوتی ہے؟